السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 76۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 76، آیت نمبر 47، رکوع نمبر 6۔ آیت نمبر 47، رکوع نمبر 6۔ مفسرین کے اقوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے والے اللہ کے نیک بندوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار امتیوں، پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 75 میں بہت ہی اہم موضوعات کے تعلق سے بات ہوئی، بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہوئی، جس میں ہم نے نماز کے تعلق سے سمجھا کہ نماز ہماری برائیوں کو دور کرتی ہے، لیکن اس کے تعلق سے ہمیں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہم عربی زبان سے بہت ناواقف ہے، بہت کم جانتے ہیں، نہیں کہ برابر جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جانیں، جس کے تعلق سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ معلم عامر سہیل کے لیکچرز ہے جو آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گے، یا آپ کے پاس جو بھی عربی علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس سے حاصل کرے، عربی لغت کو پڑھے۔ آج کل تو بہت آسان ہوا ہے۔ تو بہرحال آج سے پچھلے حصہ نمبر 75 میں رکوع نمبر 5 کا اختتام ہوا، اور آج سے ہم رکوع نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 47 کے ساتھ۔ تو ہمارے موضوع کے تعلق سے آج آیت نمبر 47 ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتری، ان کو زمانے کے دوسرے لوگوں پر مرتبہ دیا گیا، یعنی اللہ نے انہی کے زمانے کے لوگوں پر علم میں فضیلت دی۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے تمام اقوام عالم دنیا کی دوسری قوموں کا امام و رہنما بنایا گیا تھا، تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے، یعنی کہ تاکہ وہ ساری قوموں کو دین اسلام کی طرف بلائے، ساری قوموں کو اللہ کی طرف بلائے، وقت کے نبی کی طرف بلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر انعام کی گئی۔ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ دیے، اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا، جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تو آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی جو امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ انشاءاللہ آگے ہمارا موضوع ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی ایسی باتیں بتائیں گے جس پر زیادہ بات نہیں ہوتی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، ان کی کملی کی بات ہوتی ہے۔ بے شک یہ بھی ہمارے لیے خاص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات خاص ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کئی بڑی بڑی خاص باتیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کی ہے، تمہیں پیغمبر پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنا دیا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ دیے،
تم میں کتابیں اتاری، تم میں نبی اتاری، تمہیں رسالت سے نوازا، تمہیں شریعت سے نوازا، لیکن اور تم کو وہ سب کچھ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تمام زمانے کو نہیں دیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ایک بڑی بات کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جیسے پیارے نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. تو اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے والا بنائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. قرآن جس کے تعلق سے ہم نے تعارف قرآن، قرآن مجید کے حقوق، فضائل قرآن مجید میں کافی تفصیل سے بات کی. لگاتار 36 ویڈیو بنے اس پہ بات کی. تو اب وہ سارے 36 ویڈیو تو میں دہرا نہیں سکتا، انشاءاللہ وہاں جا کے پڑھے. حصہ نمبر 24 سے لے کر آغاز ہوا تھا. اب جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی دیا، قرآن بھی دیا. پھر اتنا ہی نہیں، ایک بہترین خوبصورت رسالت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دی، جس میں حکمتیں بھری ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھری ہے کہ جب دنیا والے دیکھتے ہیں، جب کوئی سچے دل سے دیکھتا ہے تو اش کرتا ہے، اسے اس کا دین کمزور نظر آتا ہے، اس کی دین کی باتیں اسے بھونڈی نظر آتی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے، قرآن پاک دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہترین شریعت دی جس کی مثال دنیا بیان ہی نہیں کر سکتی نا، جس کے جیسے احکام دنیا نافذ ہی نہیں کر سکتی، اور قرآن جیسا کلام آج تک ساری دنیا پیش نہیں کر سکی. اور آگے بڑھے تو ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا ساتھی بنا دیا. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. مقصد کا ساتھی بنا دیا، مشن کا دوست بنا دیا. میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا تھا مقصد ہمارے ذمہ کر دیا کہ جاؤ، اب ہم نے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی، قرآن دیا، بہترین شریعت دی. اب ان پیغامات کو پوری دنیا کو پہنچاؤ. اللہ نے جیسے بنی اسرائیل پہ احسان کیے تو ہم پہ بھی احسان کیے، اور بنی اسرائیل نے اگر اس سے فائدہ اٹھا کے کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ہم بھی فائدہ اٹھا کے کامیاب ہوئے. اور لیکن اگر بنی اسرائیل اس سے منہ موڑ کر بس دم بھرنے لگی تھی کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ساری دنیا کی رہنمائی کرنے کے بجائے ساری دنیا کو اپنی خدمت میں لینے کے چکر میں لگ گئی. اسی طرح آج ہم صرف اس بات کا دعویٰ کرے ہم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کی امتی ہے، ہم کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن عمل کچھ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو نہ نبھائے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوگا، جس کے تعلق سے ہم آگے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو لوگوں کی امامت کے منصب پر فائز کیا تھا کہ ہدایت کے معاملے میں لوگ بنی اسرائیل کی طرف رجوع کریں گے. اس لیے تمام کتاب، رسول، انبیاء علیہ السلام سب اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے. اللہ تعالیٰ نعمتیں ذمہ داری کے ساتھ ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دی ہے تو ذمہ داری بھی ساتھ میں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں ذمہ داری کے ساتھ ہی دیتے ہیں. کوئی بھی نعمت بغیر ذمہ داری کے نہیں دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت کی ذمہ داری بھی دی تھی، پر بنی اسرائیل نعمتوں کے فوائد مزے تو لے رہے تھے، پر ذمہ داری کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے تھے. تو ہم اپنا موازنہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمت دی ہے، ساتھ ہی ذمہ داری بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نعمت بغیر ذمہ داری کی نہیں دیتے، تو ہم اپنے ذمہ داری پر دھیان دیں. اسی لیے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیسے اپنی نعمتیں برسائی، اور جب بنی اسرائیل نے دی گئی نعمتوں کے بدلے میں اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، راہ سے بھٹک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسول کے ذریعے بار بار تنبیہ کی اور ان کو معاف بھی کیا. لیکن پھر بھی بنی اسرائیل باز نہیں آئے.
تو اللہ نے انہیں معزول کر کے ایک نئی امت کھڑی کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر قرآن اترا جو قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کو عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں ان کو مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل اس سے پہلے کی سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی ہم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ امت مسلمہ ہے۔ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل جب تک اچھے راستے پر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور بعد میں جب وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنے لگے تو اللہ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر نئی امت کو لایا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمارا یہی مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے کن حالات سے کن نافرمانیوں سے اور کن فرما برداری سے گزری، تو اس کے بدلے میں کون سے اچھے حالات ملے اور کون سے برے حالات ملے، تاکہ ہم ان کو سمجھے، پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہم پر نعمتوں کو سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے، قرآن پاک جیسے عظیم الشان کتاب دی، بہترین شریعت دی اور بہترین ذمہ داری دیے نا، تو بہترین عہدہ بھی دیا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدے یاد دلاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ جب بنی اسرائیل نماز سے دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالات بگاڑ دیے۔ آج ہم نماز سے دور ہیں تو ہمارے بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی کو مثال بنا لے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے، اور اگر وہ سابقہ امت مسلمہ گو کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شخص ایسا اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ تو لازماً ایسا کچھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ 10 رکوع میں سابقہ امت کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ اب جو رکوع چل رہے تو اس امت کے حالات 10 رکوع تک یہی بنی اسرائیل چلتا رہے گا، تاکہ ایک آئینہ ہو جائے موجودہ امت کے سامنے کہ تم کوئی نئی امت نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی جو اللہ کی بہت چہیتی تھی، بہت لاڈلی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کو گلے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، انہیں فضیلت دی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اس کو اس طرح سمجھو کہ 10 رکوع میں سابقہ امت کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ تو ایک رکوع تو ہو گیا، اب یہ دوسرا رکوع ہمارا چل رہا ہے، تو ان 10 رکوع میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انعامات تو دیے، نعمتیں دی، اور اس کی فضیلت بھی اللہ دیں گے تو کیسے دیں گے، اور اگر ہم محروم ہو گئے، ہم برباد ہو جائیں گے تو کیسے برباد ہوں گے، تو ہم اس بربادی کے راستے سے بچیں گے۔ تو 10 رکوع میں سابقہ امت کے حالات بیان کیے جائیں گے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے 10 رکوع میں حالات بیان کیے جائیں گے، تاکہ ایک آئینہ ہو جائے موجودہ امت کے سامنے، آئینہ ہو جائے، مثال ہو جائے، عملی نمونہ نظر آنے لگے کہ آئینہ ہو جائے موجودہ امت کے سامنے کہ تم کوئی نئی امت نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی جو اللہ کی بہت چہیتی تھی، بہت لاڈلی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کو گلے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، انہیں فضیلت دی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا تو اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ تو جیسے بنی اسرائیل دم بھرتی تھی کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جنہیں ابراہیمی
سے تعلق رکھتے ہیں پر عمل کچھ نہیں تھا تو وہ برباد ہو گئی. تو ہم بھی کہیں گے ہم امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے امتی ہے. ہم پر قرآن اترا ہے، صرف دم بھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. تو کون ہے کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کا حکم بھولے ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے. نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے میدان میں غلطی ہو گئی تھی، سوچنے میں غلطی ہو گئی تھی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، تو ایک حکم ٹوٹ گیا تھا، تو جیتی جنگ کو اللہ نے ہار میں بدل گیا. جو آگے ہمارا موضوع آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بات ہم بتائیں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے. تو کیا ہوا کہ جیتی جنگ ہاری. تو آج ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حکموں کو توڑ رہے ہیں. تو ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلی امت نہیں ہے. ہم سے پہلے ایک امت مسلمہ تھی جو اللہ کی بہت چہیتی تھی، بہت لاڈلی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کو گلے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بہت نوازا، فضیلت دی. لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا تو اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ذمہ داری کو تھامیں گے. نہ کر تو زمانے کی پرواہ ذرا، بس اللہ سے تجمل تو لو لگا، تھام لے پھر سے تو دامن مصطفیٰ. ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. تو اس قسم کی اور حدیثوں کا ذکر انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئے گا. سورہ عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. تم بھلی باتوں کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو. تو اس بات کو جانیں، اس بات کو مانیں اور اس پر عمل کرے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین سامعین، الحمدللہ اسی کے ساتھ ہمارے حصہ نمبر 76 کا اختتام ہوا اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آئی. اب کافی دن تک لگاتار کافی حصوں میں بنی اسرائیل کی بات چلیں گی اور تفصیل کے ساتھ جتنا بھی موضوع ہم پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیش کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک ایک بات کو جانیں اور جو کمزوریاں، جو خرابیاں، جو بدعمالیاں بنی اسرائیل سے ہوئی اس سے ہم بچے. موقع ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین موقع دیا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اور اپنی بہترین آخرت بنانے کا. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہترین سے بہترین بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے مشن کو، مقصد کو، جد و جہد کو ہماری زندگی میں لائے اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہماری ہدایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے ہمیں استعمال فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہمارے بھائیوں تک، ہمارے محلے تک، تمام عالم تک پہنچانے والا بنے. ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.